اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ سے متعلق دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صرف سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، باقی سورتوں کی آیت نہیں ہے۔ یہ ائمہ اربعہ میں سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کیا ہے، تابعین میں سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور چند اور حضرات سے منقول ہے۔ ان حضرات نے دلیل میں دو باتیں پیش کی ہیں، ایک تو اس لیے کہ یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ اس کو لکھا گیا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، اور دوسرا استدلال ان کا ان احادیث سے ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ کا پڑھنا ثابت ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسے ہوتی تھی، تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کان یقطع قراءته آیتا آیتا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو ایک ایک آیت الگ الگ کر کے پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے اس طرح پڑھ کر بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہر آیت کو اس طرح دوسری آیت سے الگ الگ پڑھ کر بتایا۔ تو اس سے وہ حضرات اس بات کی طرف گئے ہیں کہ دیکھیں یہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت پڑھ کر سنائی، تو اس میں بسم اللہ کو پڑھ کر سنایا سورہ فاتحہ کے ساتھ۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری روایت صحیح بخاری میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ کی قرأت کیسے ہوتی تھی، تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کانا یمد مدا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حروف مدہ کو وقف کرتے ہوئے کھینچ کر پڑھتے تھے، اور پھر انہوں نے بھی اسی طرح پڑھ کر سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھینچ کر پڑھتے تھے، تو انہوں نے بھی بسم اللہ کو پڑھ کر سنایا۔ تیسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ایک تابعی ہے نعیم، انہوں نے نماز پڑھی تو کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نماز پڑھائی، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھی، اور پھر اس کے بعد جیسے قرأت ہوتی ہے نماز ہوتی ہے، نماز انہوں نے پڑھائی، اور پھر نماز سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے فرمایا حضرت ابو ہریرہ نے کہ والذی نفسی بیدہ انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، سب سے زیادہ تم میں سے سب سے زیادہ جس کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہے، حضور کی نماز کی طرح ہے، وہ میں ہوں، میری نماز سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے۔ تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ سب سے زیادہ ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح ہے، اور انہوں نے بسم اللہ کو پڑھ کر سورہ فاتحہ کو پڑھا ہے۔ تو اس طرح کی احادیث سے وہ استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جو ہے یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے۔ باقی ائمہ جو ہے وہ انہوں نے ان باتوں کا یہ جواب دیا کہ لکھنے میں تو یہ جیسے سورہ فاتحہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے ویسے ہی باقی تمام صورتوں کے ساتھ بھی لکھی ہوئی ہے، اگر اس کی ایک آیت ہے تو باقی بھی سب صورتوں کی ایک آیت ہونی چاہیے۔ اور جن احادیث کو انہوں نے پیش کیا ہے ان میں صرف اتنی بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے، تو صرف پڑھنے سے اس کا بسم اللہ کی آیت ہونا لازم نہیں آتا، تو ظاہر ہے کہ وہ قرأت میں کے آداب میں سے ہے، پڑھنے کا تو سبھی حکم ہے، سبھی پڑھتے ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا، جیسے کل میں نے عرض کیا کہ اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، لیکن وہ تو قرآن کریم ہی کی آیت نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا تو کیا جز ہوگی،
قرآن کریم کی آیت نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے سورہ فاتحہ کی آیت ہونا لازم نہیں آتا۔ اس اختلاف کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت ساری جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے کہ چند مسائل میں آ بھی جائے گا۔ مثلا امام شافعی رحمہ اللہ کے پیچھے چلنے والے، ان کی تقلید کرنے والے جو ہے، وہ چونکہ اس کو سورہ فاتحہ کی آیت سمجھتے ہیں، تو جن نمازوں میں زور سے قرات کی جاتی ہے وہ بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہیں اس لیے کہ سورہ فاتحہ کو زور سے پڑھنا ہے، تو بسم اللہ جب اس کی ایک آیت ہے تو اس کو بھی زور سے پڑھا جائے گا، تو اس لیے وہ بسم اللہ کو زور سے پڑھتے ہیں۔ باقی جتنے ائمہ ہیں ان کے نزدیک چونکہ یہ سورہ فاتحہ کی آیت نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس کو زور سے نہیں پڑھتے، بلکہ آہستہ پڑھتے ہیں، جیسا حضرت امام ابو حنیفہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک تو پڑھی نہیں جاتی، وہ تو پڑھنے ہی کا نہیں کہتے۔ تو اور بھی کئی جگہوں پر ظاہر ہوتا ہے، تو یہ دوسرا قول اس باب میں ہے۔ آگے انشاءاللہ تیسرا اور چوتھا قول ذکر